أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات: خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی صلوات. بانیان محترم فرش اعضاء کی طرف سے یہ مجلس اعضاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، سیدہ کی بارگاہ میں، اہل البیت علیہم السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جتنے بھی اعضاء میں شریک ہیں، حضرات و خواتین، سب کی طرف سے، بزرگ اور چھوٹے جتنے بھی ہیں، بندہ حقیر، سب کی طرف سے یہ فرش اعضاء صاحب مجلس حضرت امام زمان علیہ الصلاۃ و علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ
حسین و اہل بیت و انصار حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کے مرحومین اور خصوصاً جو بھی اس مجلس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے کسی بھی صورت میں، اہتمام کی صورت میں، خدمت کی صورت میں، جس صورت میں بھی، پروردگارا بحق محمد و آل محمد خصوصاً ان کے مرحومین کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو سیرت اہل البیت اور تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حقیر کو حکم ہوا ہے جیسے ذاکر صاحب آئیں، آج چونکہ جلوس بھی ہیں اس وجہ سے مصائب کا ذکر ہو جائے، تو انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف کامل نہیں آؤں گا۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ بہت ہی خوبصورت جو بیان تھا، اس میں یہ تھا کہ اہل البیت علیہم السلام کسی نجاست کے قریب نہیں جاتا، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، جس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ، اور ارادہ تکوینیہ میں مخالفت ممکن نہیں ہے۔ ارادہ تکوینیہ میں مخالفت ممکن نہیں ہے۔ قدرت اور چیز ہے، ممکن ہونا اور چیز ہے، اور انجام دینا نہ دینا اور مطلب ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلی علی محمد و آل محمد کوئی شخص آ کر سوال کیا، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیں یہ دنیا، یہ کائنات چھوٹی نہ ہو جائے، اور جو میرے ہتھیلی پر یہ مرغی کا جو انڈا ہے یہ انڈا بڑا نہ ہو، یعنی اس میں وسعت نہ آ جائے، کائنات چھوٹی نہ ہو جائے، کیا اللہ رب العزت اس کائنات کو اس انڈے کے اندر رکھ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے اللہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، سوال ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا کہ یہ کائنات چھوٹی نہ ہو، انڈا بڑا نہ ہو، کیا اللہ یہ رکھ سکتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تمہارا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف عجز و ناتوانی کو منسوب کرنا درست نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیوں وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی طرف ناتوانی، جس طریقے سے ہم ناتوان ہو جاتے ہیں، ہم مریض ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً جب عمر زیادہ آ جائے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب انسان کی عمر زیادہ آ جائے تو اس کی خلقت میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نہ کسی مکان سے مخصوص ہے، یعنی مکان کی محدودیت نہیں ہے، زمان کی محدودیت نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، سرمدیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کو زینت دیتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے سرمدیت موجود ہے، لیکن کسی اور فرد کے لیے سرمدیت، ازلیت، ابدیت موجود نہیں ہے، چاہے وہ محمد مصطفیٰ جو سبب اور وجہ تخلیق کائنات ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا میری منشا میں نہ ہوتا میں کائنات کو نہیں بناتا،
اتنی عظمت والا نبی، لیکن پھر بھی اس کی ظرفیت میں محدودیت ہے۔ وہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مکان دیا ہے، ان کو زمان دیا ہے۔ ایک زمانے میں وہ تھا، یہ نہیں تھے۔ ایک زمانے میں وہ ظرفیت تھی لیکن یہ نہیں تھے، لہٰذا اللہ رب العزت کسی زمان و مکان سے محدود نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے علاوہ ہر مخلوق زمان اور مکان سے محدود ہے۔ لیکن کیا ہماری ظرفیت میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کو درک کریں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حدیث قدسیہ میں اپنے حبیب سے یہی کہا، یا رسول اللہ، یا محمد، آپ اور علی کو میرے علاوہ کوئی پہچان نہ سکا، اور میری ذات کو تیرے اور علی کے علاوہ کوئی پہچان نہ سکا، لہٰذا وہ ظرفیت جو خداوند عالمین کی ہے وہ خالقیت کی ظرفیت ہے، لیکن جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ، زہراء مرضیہ، حسنین شریفین سے لے کر امام زمان تک جو ظرفیت ہے وہ ظرفیت مخلوقیت ہے، لیکن وہ اس نہج پہ ہے جس نہج کے بارے میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا، وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ۔ اگر کوئی چاہے علی کی بلندی کو چھو لے، کوئی چاہے علی کی بلندی میں کیا ہے، کوئی چاہے علی کی علمیت کی جو ظرفیت ہے اس کو ناپے، علی کی شجاعت کی جو ظرفیت ہے اسے ناپے، علی کی سخاوت کی جو ظرفیت ہے، علی نے کہا لا یرقا الی الطیر، جتنی بھی تمہاری پرواز بلند ہو جائے لیکن علی کی پروازی تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ لہذا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ظرفیت خداوند عالمین کی وہ نامحدود ہے، لیکن بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ محدود ہے۔ اس لحاظ سے اپنی جگہ یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ سب مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیجیے گا۔ محمد و آل محمد، یعنی اللہ نے اپنے رسول سے بھی خطاب کیا، اپنے ولی سے بھی خطاب کیا، اور ان کے مقامات، ان کی عظمتوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ میں صرف انہی کے سوال کی، ان کی جو ہے نا جو بات ہے ان کی طرف میں آ جاؤں گا۔ اچھا، اللہ نے کہا یعنی ان کے نزدیک نجاست نہیں جاتی، اور یہ نجاست کے نزدیک نہیں جاتے، اور سب سے بہترین اس کے لیے دلیل ہم قرآن کریم سے ہی پیش کر دیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم عدل اہل البیت ہے، جو قرآن کی عظمت ہے، اہل البیت کی عظمت، بلکہ ناطق قرآن ہے، ان کی عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ہے، ان کی عظمت ہے، قرآن کی رفعت ہے، ان کی رفعت ہے یہ، لیکن جس طریقے سے قرآن کی عظمت کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہر کے، سوائے پاک ہونے کے، اسی طریقے سے اہل البیت علیہم السلام وہ طاہر و وہ مطہر مخلوقات ہیں جن کے نزدیک کوئی نجاست بالکل پر نہیں مار سکتی، جس کے نزدیک نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اگر آج مجلس حسین ہے، یہاں پر فرش عزا ہے، یہاں پر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک تم وضو نہ کرو نماز کے نزدیک نہیں جا سکتے، جب تک باطنی نجاستوں کو دور نہ کرو اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھی تو عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ لہٰذا ایام عزا میں، فرش عزا میں حاضر ہونے کے لیے ظاہری نجاستوں کو بھی دور کرنا پڑے گا، باطنی نجاستوں کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ جب ظاہری نجاست باطنی نجاست کو دور کر دیا جائے تو پھر اس وقت آپ بھی حسین کے سامنے آ کر حر کی طرح سوال کرنے لگیں گے، اور حر کو جس طریقے سے اللہ رب العزت کے حبیب کے فرزند نے یہ لقب دیا، یا حر سمت کا امک حرہ، اے حر تیرا نام تیری ماں نے حر رکھا ہے، بالکل ٹھیک رہا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو نے بادشاہ
بادشاہی کی دنیا میں تو نے آزادیت سے کام لیا دنیا میں، اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے، اور ایک ایسا عظیم رومال عنایت فرمایا، ایک نبی کی قیامت کے دن یہ تمنا ہوگی اس رومال کو اس سے لیا جائے، کیوں؟ یہ اتنا عظیم تمغہ ہے، یہ اتنا عظیم تمغہ ہے، انسان کی طہارت کے لیے یہ علم بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا آپ جو تبرک دیتے ہیں، 1 روپیہ دے دیں، 1 کروڑ دے دیں، 1 ارب دے دیں، لیکن پاک ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم مجلس میں ہیں، ہم محب اہل البیت ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ اپنے اس کی طرف موضوع کی طرف میں نہیں آ پاؤں گا، صرف شاید ممکن ہے امیر المومنین کے بارے میں کچھ احادیث جناب عبداللہ ابن عمر سے نقل کی تھی، وہ حدیث میں پڑھ لوں شاید اگر وقت ملے تو، لیکن اب اس کی طرف آنا میرے لیے بہت زیادہ مہم ہے۔ امام سجاد کا زمانہ ہے، میں جو امام کے جو صاحب ہیں، یعنی ان کے اپنے صحابی نہیں ہیں، یعنی ان کو ماننے والے صحیح طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے زمانے میں اور افہام میں ان کا شمار ہوتا تھا، صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نام میں نہیں لوں گا، چاہے تو آپ اپنی جو ہے تاریخ میں مطالعہ کیجئے گا، معلوم ہو جائے گا۔ بڑی خدمت کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے ہے جو آج کی آزاداری، اگر اس مطلب کو ہم درک کریں گے، سمجھیں گے، ہم کامیاب ہیں۔ لیکن یہ مطلب درک نہیں کر پائے، دیکھ ہم سے کہیں زیادہ لوگوں نے خرچ کیا ہے۔ بھئی علی نے کیا کیا تھا؟ خلوص سے ایک انگوٹھی، یہ جو کہتے ہیں نا کروڑوں قیمت تھی، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک سادہ سی انگوٹھی جس کا نگینہ عقیق یمن کا، وہ انگوٹھی امیر المومنین نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ خلوص، مخلصانہ دل پاک ہو کے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی آیت وہاں پر نازل فرمائی۔ تاریخ پھلور کے دیکھیے، ایک نفر نے ایک آیت کی طلب میں 400 انگوٹھیاں دی۔ کہا جاتا تھا وہ فلان، او بھائی آج میں جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھوں گا تو آ جانا وہاں پر، کہہ دینا پروردگار اب میں خالی جا رہا ہوں، میں آ کر اٹھا کے لے جانا۔ 400 انگوٹھیاں۔ لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، الناس کلہم حلقہ۔ کیا؟ الناس کلہم حلقہ۔ حلقہ سے مراد یہ آپ کا جو نا کم وزن والا نہیں ہے، حلقہ یعنی ہلاکت۔ الناس کلہم حلقہ، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، مگر جاننے والے۔ عالم لوگ، عالم سے مراد یہ عمامہ آبا صرف یہ نہیں ہے، جو جانتا ہے، جو مذہب کو جانتا ہے، جو دین کو جانتا ہے، جو خدا کو جانتا ہے، جو رسول کو جانتا ہے۔ الناس کلہم حلقہ الا العالمون، ہر نفر نے مرنا ہے، ہلاک ہو جانا ہے سوائے عالم کے۔ آگے فرمایا والعالمون کلہم حلقہ الا العاملون، لیکن یہ سارے علماء، عالم آپ سب بھی ہے، صرف ہم نہیں ہے، یہ جو بھی جاننے والا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، الا العاملون، مگر وہ شخص جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی بچت ہوگی۔ میں جو جانتا ہوں کل قیامت تو نہیں پوچھے گا بھئی تو نے جانتے ہوئے کیوں یہ کام کیا، کیوں کیا؟ یہ تو طبیعت کی بات ہے، مجھے معلوم ہے اس گلاس کے اندر پانی ہے، میں پیوں گا، لیکن اس کے اندر جب زہر ہے میں نہیں پیوں گا، کیونکہ جو میرا علم ہے میرے لیے حجت ہے۔ اگر میں اپنے اس علم کی مخالفت کریں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ ہلاک ہو جاؤں گا۔ باہر کھیت میں کام کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے فرمایا گیا، بتایا گیا، یہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ والعاملون کلہم حالکون،
الا المخلصون، اور عامل بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، عمل کرنے والے بھی زندہ رہیں گے تو صرف اور صرف مخلص لوگ زندہ رہیں گے، جنہوں نے صدق نیت سے، صدق دل سے خرچہ کیا ہے، وہی لوگ زندہ رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو یہ مخلص لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ خطر پہ ہی رہتے ہیں، تلوار کی دھار پر چلنے والے ہیں۔ بھئی آپ لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ نبی اللہ کے لیے، حسین کے لیے، آل حسین کے لیے۔ بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت، لیکن اربوں روپے خرچ کریں گے جی ملک صاحب کو خوش کرنے کے لیے، سید صاحب کو خوش کرنے کے لیے، امام صاحب کو خوش کرنے کے لیے، فلان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے یار و حبیب کو خوش کرنے کے لیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نامہ عمل دیا جاتا ہے، روایت میں موجود ہے، نامہ عمل دیا جاتا ہے، او کاغذ ایسے پلٹا دیتے ہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہے گا پروردگارہ وہ کروڑ جو میں نے خلق کیا تھا فلان مجلس میں، وہ ارب میں نے خرچ کیا تھا فلان حج میں، وہ ہزاروں میں نے خرچ کیا تھا جہاں وہاں پر مسجد بنائی تھی۔ اللہ کہے گا نہ تو نے وہ کروڑ میرے لیے خرچ کیا تھا، نہ ہزاروں کو میرے لیے خرچ کیا تھا، جس کے لیے تو نے خرچ کیا ہے جاؤ اسی سے لے لو، اسی سے لے لو۔ لہذا والمخلصون علی خطر عظیم، یعنی یہ دیکھ اپنے پاؤں کو چلاتے ہوئے، قدم بڑھاتے ہوئے، آہستہ آہستہ دیکھیں یہ میرا پاؤں کہاں پر گر رہا ہے۔ لہذا جب تک آپ کے دل میں تقوی نہ ہو، جب تک دل میں پرہیزگاری نہ ہو، جب تک یہ نیت صاف نہ ہو، اس وقت تک اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ اگر ایک قدم بھی اٹھایا ہے مجلس حسین میں آتے ہوئے، آپ کے ایک قدم کی قیمت لگانا کسی عام بشر کی بات نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا امام سجاد کے دور میں، یہ قرآنی آیت کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے بات شروع کی تو میں نے بھی سوچا ضرور اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک لے جائیں۔ بڑا خدمت کر رہا تھا ادھر ادھر جا کے، کسی فقیر کو دینا، کسی بیچارے کو دینا، کسی بیوے کی خدمت کرنا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ ایک مرتبہ دیکھا مولا سجاد علیہ السلام کو کسی نے کہا مولا یہ تو عجیب کام کرتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا چلو ہم دور دور سے دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے، واقعاً اس کے کام قابل تعریف ہے یا تعریف نہیں ہے۔ چلتے گئے، ایک ریڑی آ گئی، باتوں پہ لگا دیا بیچارے کو، اور وہاں سے 2-4 فروٹ لے لیں یا سبزی لے لیں، اس کو اپنی وہ بڑی جو جیب ہے اس جیب میں اس نے جو نا ٹھونسنا شروع کر دیا، وہاں سے گزر گئے۔ تنور والے تنور پہ آ گیا تو تنور والے کو باتوں پہ لگا دیا، 2-4 روٹیاں لے لی، اس کو جو ہے نا دوسری جیب میں اس نے ڈال دی۔ یہ بالآخر کیا کر رہا ہے؟ چلے گئے، آخر میں ایک خرابہ آ جاتا ہے، یعنی ایک غیر آباد منزل، ایک گھر جو آباد نہیں خرابہ ہے، اس کے اندر جا کے دیکھے تو بڑے جو ہے نا غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو روٹی دے رہا ہے، کسی کو فروٹ دے رہا ہے، کسی کو سبزی دے رہا ہے، جو کچھ دے رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا باہر آنے کے بعد، او فلان، نام نہیں لوں گا چونکہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، او فلان آ جائیں ادھر، یہ کیا کیا تم نے؟ اہل البیت وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے۔ کوئی آ کر کہے اہل البیت سے کہ قرآن کی ذرا تلاوت کر، یہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا کیا سوال؟ تو نے چوری کی ہے، تنور سے روٹیاں چوری کر دی ہے، اور ریڑی سے جو ہے نا سبزی وغیرہ جو ہے نا چوری کی ہے۔ بڑے تعجب سے ایسے جو ہے نا کر کے دیکھ کر کہتا ہے کیا سجاد، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جس گھر کے نغمے قرآن ہوا کرتا ہے، جس گھر کے نغمے قرآن ہوا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوا کرتا ہے،
اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ سجاد تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ بہت انکساری کے ساتھ فرمایا ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ آیت اگر مل جائے میں آپ کو اس کی جو ہے نا اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ انعام کی 160 نمبر آیت ہے۔ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی کرے اس کے لیے 10 برابر ثواب اسے مل جائے گا۔ میری طرح اس کی ریاضی بھی بڑی خراب ہو، شاید ریاضی اس نے اچھی نہیں پڑھی تھی اسکول میں۔ ایک نیکی 10 ثواب اسے مل جائے گا، اور جو برائی کرتا ہے ومن جاء بالسیئہ فلہ مثلہا، اگر کوئی برائی کرے تو اسے گناہ کا ایک ہی سزا اسے ملے گی۔ اب کاؤنٹ کیا ہے، ادھر سے 10 نیکیاں ہے، ادھر سے ایک گناہ ہے، یعنی ایک ہمارا گیا ایک تمہارا گیا۔ اور جس طریقے سے ہی کہتے ہیں پاگل جو ہے نا دیوانہ اس کے کیا کہتے ہیں، ریچھ کے سامنے چلا جاتا ہے کہ وہ ریچھ جو ہے نا اپنے مالک کا وہ مکھیاں اڑاتا رہتا ہے، آخر میں اسے تنگ آ گیا، اسے اوپر سے پتھر مار دیا مکھی پر، مکھی تو اڑ گئی لیکن مالک کا سر پھس گیا۔ اس نے یہی کہا ایک تمہارا گیا ایک ہمارا گیا، ہاں ایک تمہارا ایک ہمارا برابر، باقی 9 دانے میرے پاس ابھی بھی ثواب باقی بچے ہوئے ہیں۔ اس طرح کر کے ایک مزاح انداز سے تو میرے مولا نے فرمایا حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تو نے ایک چیز حفظ کی ہے، یعنی یوں کہا مولا نے تو نے رٹ لیا ہے، تو نے قرآن کو رٹ لیا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر بعض کے ساتھ قرآن ہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کہا وہ کون سی بات ہے، کس کی وجہ سے؟ کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، انما کا مطلب یہ ہوتا ہے بس، ریڈ لائن، سرخ دائرہ، اس کے باہر اگر جائیں تو آؤٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا انما سوائے اس کے نہیں، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف اور صرف متقی لوگوں سے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، نہ چور و چکے سے اللہ رب العزت قبول کرے، ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کے در پہ جائیں جس در کو ہمارے لیے جھکنے کا واحد ذریعہ قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد المدینہ فلیأتھا بالبابھا، چوری چھپے آنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار پھلانگ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں صرف اور صرف آنے کے لیے دروازہ ہے۔ دروازے کے علاوہ کھڑکیوں سے، پنجرے سے، دیوار کے اوپر سے آنا چور کہلاتا ہے، اور چور جتنا بھی چوری کرے آخر میں وہی چور ہی کہلاتا ہے۔ ایک نفر اپنے بلبل آگئے، بس آخری میں اسی بات پر جو ہے نا اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک نفر چور ہے، وہ چور چوری کرتا ہے، میں عرض میں یہ کر رہا ہوں چوری کرنے کے ساتھ انسان کمال تک نہیں پہنچتا، انسان اسی حالت میں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ چوری کرنے کے لیے گیا، 2 مرتبہ، 13 مرتبہ، جب 14ویں مرتبہ یہ چوری کرنے کے لیے گیا تو اس وقت اس کے بیٹے نے کہا بابا اب بس کریں، کافی نہیں ہے یہی،
ہم اس گھر میں 14 مرتبہ 13 مرتبہ ہم نے اس گھر میں چوری کی ہے، اس گھر کا چراغ پھر بھی جل رہا ہے، لیکن ہمارا گھر کا چراغ ابھی تک نہیں جلا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے لیے انسان کو پاک ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، مطہر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کربلا میں انہی لوگوں کی قربانی قبول ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، طاہر کیا۔ بہت عظیم کربلا ہے، بہت عظیم کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سخت درد۔ ابھی بس 2-3 دن باقی ہے، اس کے بعد عشرے سے ہم مل پائیں گے نہیں ملیں گے، زہرا کے لال کی عزاداری ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ مختصر سے اشارہ کروں گا۔ آج باب الحوائج، آرزوؤں کے دروازہ، ہمارے پاس یہ خصوصاً میری مائیں بہنیں بہت زیادہ دقت کریں، بہت زیادہ دقت کریں۔ ایک باب الحوائج کا نام ہے حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور ایک باب الحوائج ہے کربلا کے بازو کٹے ہوئے عباس، اور سب سے بڑا باب الحوائج وہ کون ہے؟ حسین کی مظلومیت کی سند حضرت اصغر علیہ السلام، جن کی گود ہری نہیں ہے۔ یہ 1950 یا 55 کی بات ہے، میرے ذہن میں دقیق نہیں ہے، 1950 سے 55 کی بات ہے۔ یہ وزیر خارجہ ہے یا وزیر خزانہ ہے ہندوستان کا، یہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے کانفرنس میں انہوں نے تقریر کرنا تھا، دوسرے دن عاشورہ کے ایام ہیں، تو اس نے 2 جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر دی۔ وہ کانفرنس فرش عزا میں تبدیل ہو گئی۔ کہا اس میں کربلا کے مسلمانوں سے تعجب کرتا ہوں، انہوں نے اصغر جیسے کو تیر مارا، 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا، جس کو تیر لگنے کے بعد معلوم نہ تھا اس نے ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ سارے مصائب میں نہیں پڑھوں گا، بس اشارہ کروں گا، بقیہ بلبل انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے۔ ہمارا سلام ہو کربلا کے اس مظلوم پر، مقتل میں صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا حل من ذنب يذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے اس مظلوم حسین کی مدد کرے،
عباس کے بازو کٹے ہوئے نہر علقمے پر، مقتل میں اکبر کے سینے میں برچھی ہے، قاسم کا لاش پامال ہے، خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی، حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، زینب عرض کرنے لگی، بھیا حسین آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، اصغر جھولے میں تڑپ رہے ہیں، اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہیں، بابا اگر چچا عباس نہیں ہے، اگر بھیا اکبر نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، میری 6 مہینے کی زندگی آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، سب مصیبتوں سے سخت مصیبت اصغر کی ہے۔ اللہ اکبر، جب مختار نے ظالم حرملہ کو پکڑ لیا، ایک عجیب سوال کیا، اے حرملہ بتاؤ، کبھی تیرا دل بھی، کیا کبھی تجھے حسین کی مظلومیت پر ترس آیا؟ حرملہ کہتا ہے، ایک وقت مجھے حسین پر بہت ترس آیا، وہ اس وقت جب اصغر کے لاشے کو حسین لے جا رہے تھے، کبھی خیمے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مقتل کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین اصغر کو لے کے نکل آئے میدان کی طرف، اپنے ہاتھوں پر اصغر کو بلند کیا، اے اصغر، آپ بھی حجت خدا کے بیٹے ہیں، اپنی حجت تمام کر۔ امام نے فرمایا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر، اے لوگو اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اما ترون یتلظى عطشا، تلظى کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا؟ جب مچھلی کو تازہ پانی سے نکالے، زمین پر جب مچھلی آتی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، وہ اچھل اچھل کے کبھی ادھر اچھلنا کبھی ادھر اچھلنا، جب طاقت میں کبھی آتی ہے، وہ مچھلی کروٹ بدلتی ہے، اچھل نہیں سکتی۔ اس سے بھی جب مچھلی کمزور ہو جائے، مچھلی کبھی منہ کھول لیتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں، میرے اصغر کا یہ حال ہے، اب اس میں اچھلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان